अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 033452811186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 52 81 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन व सामीन, चांद रात का अमल लेकर मैं आपके पास हाजिर हूँ। 29 की रात गुजरने के बाद अगर 30 की रात भी आती है तो फिर 30 की रात को आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं और चांद रात तक आपने इस अमल को करना है। पहले मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ आपको कि 30 की रात अगर आती है, 30 रोज़े होते हैं, तो 30वीं रात है जो, उसमें आपने इस अमल को करना है। और 30 का जो दिन है उसमें भी आपने इस अमल को करना है, 2 मरतबा हो जाएगा। फिर जो चांद रात है जिससे अगले दिन ईद है, उस रात को आपने 1 मरतबा अमल करना है। इस तरह टोटल 3 मरतबा ये अमल हो जाएगा। और अगर 29 की रात के बाद अगली जो रात है वो चांद रात है, 29 रोज़े बनते हैं, तो फिर आपने चांद रात को सिर्फ 1 मरतबा ही ये अमल करना है, लेकिन इसमें तादाद ज़्यादा होगी। और इस अमल के मुतालिक मैं अर्ज़ करने से पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा, पहले भी मैं करता हूँ, कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अमल शुरू करने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। या अल्लाह, जिन गुनाहों की वजह से इस मसले के हल होने में रुकावट है, या मेरे जिन आमाल की वजह से मैं इन मसाइल में मुब्तला हूँ, या अल्लाह मेरे उन गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। कोई भी मसला है, मैं इसके मुतालिक थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ। हमारी जो कारोबार की बंदिश है, तो इसमें हम देखें कि मसला कहाँ पर है। मैं सदका देता हूँ या नहीं देता, मैं दुकान पे जब बैठा होता हूँ या कारोबार में जब मसरूफ़ होता हूँ, तो क्या मेरी ज़ुबान पे ज़िक्र जारी होता है, या मैं दुनियावी बातों में और अल्लाह के गैर की बातों में और गुनाह की बातों में मशगूल होता हूँ। मैं अपने औकात का हिसाब लगाऊँ, मैं कर क्या रहा हूँ। कारोबार के दौरान हम 1 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ते, दुरूद पाक नहीं पढ़ते, और फिर हम कहते हैं जी बरकत नहीं। सारा दिन गुजर जाता है, हम अपने काम से उठ के मस्जिद नहीं जाते और फिर कहते हैं बरकत नहीं है। अपने आमाल का खसूसी तौर पे ख्याल रखिए। आमाल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहली आवाज़ पे ही आपका मसला हल फरमा देंगे। मसला ये है, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है। हम अल्लाह से फ़रियाद करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमने पहचाना नहीं, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी काम के होने का हुक्म फरमा दें, सारी दुनिया के इंसान मिलकर उसको रोक सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके कारोबार की बंदिश ख़त्म करने का फ़ैसला फरमा दिया, फिर सारी दुनिया के इंसान मिलकर बंदिश नहीं कर सकते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके शोहर को, उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा फरमा दी, तो फिर चाहे उस सारे ख़ानदान वाले मिलकर आपके ख़िलाफ़ मुतनफ़र करना चाहें, कर नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिश्ते की बंदिश को ख़त्म फरमा दे। रिश्ता करने वालों, जिन्होंने रिश्ता करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल में बात डाल दे, तो फिर सारी दुनिया के इंसान मिलकर बंदिश नहीं कर सकते, उस रिश्ते में रुकावट नहीं डाल सकते। जो कुछ हो रहा है हमारे आमाल की वजह से हो रहा है, बरी और बहरी, ज़मीन पर और पानी पर जितनी भी सख्तियां हैं, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ इस इंसान के आमाल की वजह से है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाया, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। ये हमारे हाथों की कमाई है, हमने ही इसको आगे भेजा है। वह आसमान से कुछ चीज़ें नीचे आ रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं। पूछा जिब्राइल इस्लाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये क्या है? फरमाया आपकी उम्मत के आमाल ये ऊपर जा रहे हैं, उसके मुताबिक फ़ैसले नीचे आ रहे हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी,
سبزیوں کے ریٹ اس قدر ہائی اور سارے فروٹس آج کل کتنے مہنگے ہو گئے. اب دیکھیں ہم گورنمنٹ کو جتنا چاہیں کہہ لیں لیکن حدیث پاک بھی سن لیجئے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک فرشتہ روزانہ منڈی میں آ کر اعلان کرتا ہے آج فلاں سبزی کا یہ ریٹ ہوگا, آج فلاں فروٹ کا یہ ریٹ ہوگا. فیصلے تو اوپر سے ہو رہے ہیں, ہم نیچے جتنا چاہیں شور ڈالیں, اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہے. ناظرین و سامعین, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عمل اللہ رب العزت سے تعلق کے بغیر کرتے رہیں, مسئلہ حل نہ ہو پھر ہم متنفر ہو جاتے ہیں. پھر مجھے میسیج آتے ہیں جی میں کتنی دعائیں کی ہیں, میں نے کتنی دفعہ مسئلے کے لیے میں نے اعمال کیے, وظیفے کر کر کے تھک گئی, میرا مسئلہ حل نہیں ہوا, اللہ میری دعا کو نہیں سنتے, اللہ میری دعائیں قبول نہیں کرتے. محترم ناظرین و سامعین, غلطی ہماری ہے, کمی ہماری طرف سے ہے, کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی قصور لازمی ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی حرام کھاتا ہے, سیونگ پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں بینک میں, یا سودی کاروبار ہے, یا سود پہ گھر خریدا ہے, یا سود پہ قرضہ لیا ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر سود میں پھنسا ہوا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی حرام کا کپڑا پہنتا ہے, اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے, پھر وہ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی کہ اس کے جسم پر حرام کا لباس اور اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے. اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے. تو ناظرین و سامعین, اپنے اعمال کو ٹھیک کریں, اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. آپ کو شوہر سے مسئلہ ہے تو اللہ سے تعلق جوڑیے, دوسروں سے شوہر کی غیبت نہ کیجیے. ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو یا سہیلیوں کو بتانے سے کہ شوہر ٹھیک ہو جائے گا. اپنے شوہر کی غیبت وہ برا ہے تو اس کا برا ہونا دوسروں کو مت بتائیے, اس ذات کو بتائیے جو اس کو اچھا کر سکتی ہیں. آج تک جتنی عورتوں نے اپنے شوہر کی باتیں دوسروں کو بتائی ہیں, اس غیبت کی وجہ سے شوہر کے دل میں نفرت تو آئی ہے لیکن کوئی ٹھیک نہیں ہو سکا. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے, غیبت ایسا گناہ ہے آپ کسی کمرے میں چھپ کے بھی کریں, جس کی غیبت کرتے ہیں اس کے دل میں اللہ آپ کی نفرت پیدا کر دے. تو ساری دنیا کے انسان مل کے آپ کو شوہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس لیے لوگوں کے سامنے دکھڑے نہ روئیں, اللہ رب العزت کے سامنے روئیں. کوئی بھی مسئلہ ہے, کسی مسئلے کے متعلق بھی آپ دوسروں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اللہ رب العزت سے تعلق جوڑیے اور اپنے مسئلے حل کروائیے. اسی کے سلسلے میں کڑی ہے, ایک عمل ہے جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. چاند رات کو آپ اس عمل کو کیجئے, انشاءاللہ رمضان جا رہا ہے, رمضان جاتے جاتے آپ کو ایسی برکتیں دے جائے گا, ساری زندگی آپ خوش رہیں گے, آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ سے تعلق جوڑیے, ساتھ یہ عمل کیجئے, چاند رات کو عمل کیجئے. اگر آپ کو اس عمل سے بہتری ہو پھر آپ مہینے میں ایک دفعہ, 3 مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ, جو آپ کے لیے آسانی ہو, آپ اس عمل کو اپنی ساری زندگی کی روٹین بنا لیجئے, معمولات میں اس کو شامل کر لیجئے. اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے میں نے عرض کیا اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے 30ویں رات کو اور 30ویں روزے کے دن کو اور چاند رات کو 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. اور عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں. جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ, اسماء الحسنہ ہیں جو ہر قرآن پاک کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, یہ آخر تک الصبور الرشید تک آپ نے یہاں تک اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ ان کو پڑھ کے پھر آپ نے سورہ نصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ نے اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 مرتبہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ اور 10 مرتبہ آپ نے, ٹوٹل اس کا 30 مرتبہ ہے. میں اس کا ابھی 30ویں روزے کے حساب سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. 3 مرتبہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے, 30ویں کی رات کو, 30ویں روزے کے دن کو اور چاند رات کو. تو اس میں آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے, 3 مرتبہ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ پڑھیں گے سارے. اس کے بعد 10 مرتبہ آپ سورہ نصر پڑھیں گے. اس کے بعد آخر میں پھر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں گے. توبہ کریں, عمل کریں, دعا کریں,
آخر میں پھر کہیں یا اللہ اس عمل میں کمی کوتاہی رہ گئی یا میرے گناہوں میں جس کی وجہ سے اس عمل کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، ان گناہوں کو معاف فرما لیجیے۔ اور اگر آپ نے صرف چاند رات آ جاتی ہے، اگر یہ 3 دن عمل کریں گے تو 3 اور 3 اور 3 9 مرتبہ اسماء الحسنہ بن جائیں گے اور 30 مرتبہ سورہ نصر بن جائے گی۔ لیکن آپ نے اگر چاند رات کو صرف کرنا ہے تو آپ نے 4 مرتبہ شروع میں اسماء الحسنہ پڑھنی ہے۔ اگر چاند رات کو ہی 30واں روزہ نہیں ہوتا، 29 کی رات کے بعد آگے چاند رات آ جاتی ہے، تو پھر آپ نے صرف چاند رات کو اس عمل کو کرنا ہے۔ 4 مرتبہ آپ شروع میں اسماء الحسنہ پڑھیں اور پھر آپ اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن پاک ہمیں نعمت ملی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، بات طول پکڑ جاتی ہے، آپ سے بات کرتے کرتے بات لمبی ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں 4 مرتبہ اسماء الحسنہ پڑھیں، 9 پورا کرنا ہے۔ شروع میں 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 6 مرتبہ پڑھیں، آپ نے 9 کا عدد پورا کرنا ہے۔ 9 مرتبہ اسماء الحسنہ آپ نے پڑھنے ہیں پورے عمل کے اندر۔ پہلے پڑھ لیجئے، پھر 30 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ پڑھنی تھی، یہ 30 مرتبہ بنتی ہے۔ آپ نے 9 مرتبہ اسماء الحسنہ پڑھنے ہیں اور 30 مرتبہ آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے۔ تقسیم جس طرح چاہے آپ کر لیجئے، جس طرح چاہے آپ پڑھ لیجئے، اور پھر آخر میں آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے، اور اس دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے، اور جب آپ کا اللہ رب العزت مسئلہ حل فرما دے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ناظرین و سامعین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میں کوشش کروں گا ایسے وظائف جو بہت مختصر ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں، وہ وظائف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت میرے لیے بھی آسانیاں فرمائیں کہ سارے معاملات کو سنبھالنا، چینل کو، اور پھر اس کے بعد واٹس ایپ پہ نمبر اور لوگوں کو وقت دینا بہت مشکل کام ہے۔ آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ رب العزت مجھے بھی صحت تندرستی عطا فرمائیں اور ہمت عطا فرمائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوست کاشف محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔